السلام علیکم محسن بلال. ہمارے جو خصوصی گیسٹ ہیں وہ ایک نوجوان صحافی ہیں حمزہ عبدالسلام، اور بہت کم ہم نے میڈیا میں یہ دیکھا ہے کہ جو ناڈر آوازیں ہیں اور جو کرپٹ اشرافیہ ہے ان کے خلاف بولتے ہیں، اور جب بولتے ہیں تو پھر انہیں دھمکیاں ملتی ہیں. تو آج کل ایک پراپرٹی ٹائکون ہے ملک ریاض احمد صاحب، ٹھیکیدار ملک ریاض احمد، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی ان کے حوالے سے بات نہیں کرتا، میڈیا نام نہیں لیتا. تو حمزہ ان میں سے ہیں کہ جو بولے بھی اور جن کو تھریٹ کیا گیا. تو حمزہ کیا تھریٹ کیا گیا، کون سا آپ نے بم پھوڑ دیا تھا ملک ریاض کے خلاف؟ جی سب سے پہلے تو آپ کی مہربانی مجھے لینے کے لیے. اور یہ تھریٹس تقریباً 2 سال پہلے آئے تھے. اس وقت میں نے ایک سٹوری کی تھی کہ ایک فلائٹ مینیفیسٹ مجھے موصول ہوا تھا جس کے اندر بحریہ ٹاؤن کی ایک پلین کے اندر فرح گوگی نے ٹریول کیا، اور اس کے اندر وہ ایک گراف کا سیٹ بھی کیری کر رہی تھی. یہ وہی گراف کا سیٹ تھا جو کہ کنگڈم آف سعودی عربیہ نے ریاست پاکستان کو گفٹ دیا تھا. اس کو اللیگلی توشہ خانہ میں انڈر ویلیو کر کے اس کو دبئی لے کے جایا گیا، عمر فاروق ظہور صاحب کو بیچا گیا، اور یہ ملک ریاض صاحب کا پلین تھا جس کے اندر یہ ٹرانسپورٹ جہاز ہوا. ان کا تھا. جہاز ان کا تھا. اس کی فلائٹ مینیفیسٹ میرے پاس موصول ہوئی. ٹھیک. اس سٹوری سے پہلے میں نے ملک ریاض صاحب کے آفس کو بھی ریچ آؤٹ کیا اور ان سے میری آف دا ریکارڈ بات ہوئی، لیکن انہوں نے مجھے کامنٹ نہیں دیا. جب میں نے یہ سٹوری کر دی تو ان کی ایک ڈائریکٹر کی طرف سے مجھے ایک فون کال آئی اور مجھے کہا گیا کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ نے ہمارے بارے میں یہ سٹوری کی. ملک ریاض کے آفس سے. ملک ریاض کی ایک بحریہ ٹاؤن کی ایک فیمیل ڈائریکٹر تھی. میں ابھی ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن مینج کرتی میڈیا کو. ہاں ایک بڑی سینئر عہدیدار تھی جو خود ایک بڑی پاورفل انڈیویجول تھیں اور ہیں، ابھی بھی ہیں. ابھی بھی ہیں، بالکل ابھی بھی ہیں. کرنٹ شی از اے بلینئر ان مائی انڈرسٹینڈنگ. تو یہ ملک ریاض صاحب کے ساتھ کافی لوگ اوپر گئے ہیں. آئی وش کے اچھے کام کر کے گئے ہوتے، لیکن بہرحال مجھے یہ کہا گیا کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ نے ہمارے بارے میں یہ سٹوری کی، اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں اور ہم آپ سے کچھ بھی کروا سکتے ہیں، تو آپ یہ سٹوری ڈیلیٹ کریں. تو میں نے کہا کہ جی آپ پلیز لیگلی آپ میرے سے کریں. یہ کیا آپ، میں تو بڑا سرپرائز ہو گیا یہ کال سن کے، کیونکہ اس سے پہلے میں لنڈن میں تھا. ان کی ملک ریاض صاحب کی فیملی سے بھی کبھی کبھی ہیلو ہائی ہوتی تھی. میں ایک اور ادارے میں تھا، وہ ان کے ایڈورٹائزر تھے اور بڑے اچھے ہمارے ٹرمز تھے. تو میں بڑا ہکا بکا رہ گیا، اور میں ابھی بھی آئی ایم اے ینگ جرنلسٹ اور سمجھ نہیں آتی کہ ملک ریاض صاحب کی طرف سے. نہیں ہے عموماً یہ ہوتا ہے کہ یار ملک ریاض فلانے نو اتنا کھلا رہا ہے تے سانو کیوں نہیں کھلایا، تے سٹوری کر دو تاکہ بعد چ اسی فائدہ لیں. جی بالکل آپ کا سوال بجا ہے، اور بہت سارے جرنلسٹ نے ایسا کیا ہے، لیکن میرے خیال میں کہ ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز. اور مجھے ملک ریاض صاحب سے یا کسی بھی شخص سے کوئی انلیگل گینز نہیں چاہیے. میں صحافت کرنا چاہتا ہوں، اللہ سے ڈر کے اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اور جو بھی میرے پاس ہے میں بڑا سیٹسفائیڈ ہوں. مجھے کسی پراپرٹی ٹائکون کی بھیگ نہیں چاہیے. یہ جو پراپوگیٹ کرتے ہیں جی ریاست پاکستان کا پیسہ نہیں تھا، یہ تو آنا ہی سپریم کورٹ میں تھا، یہ بھی آپ نے یہ کہہ لیں کہ خبر سامنے لائے. تو تھوڑی سی کہانی ہمارے سننے والوں کو بتائیں سٹوری کے بارے میں جس نے اب دھماکہ کیا ہوا ہے. جی یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. ایک سینئر جرنلسٹ ہیں احمد نورانی صاحب، اور ہمارے سینئر ہیں تو سب ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن میرے خیال میں وہ بڑے مس انفارمڈ ہیں. سینئر کا ایک میں جو بڑی ذمہ داری سے، یعنی ہم بھی آپ کے دور سے گزر رہے ہیں چیزیں، سینئر اپنے کام کی وجہ سے ہونا چاہیے. بالکل کوئی جونیئر بھی بڑی سٹوری لا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ سینئر نے جو کہہ دیا ہے وہ ٹھیک ہے. بونگی ماری ہے نا متی اللہ جان نے، بونگی ہے نا. بالکل جی، اس سے بڑی بونگیاں کیا ہیں؟ جو ستور مار رہا ہے متی اللہ جان کر رہا ہے، احمد نورانی کر رہا ہے، خودو بنا رہے ہیں نا ان کو. بالکل جی، میرے لیے تو سارے قابل احترام ہے. میں تو ان کے کام پہ کہہ سکتا ہوں کہ آئی تھنک کہ وہ مس انفارمڈ ہیں، اور شاید ایز فار ایز نورانی صاحب از کنسرنڈ وہ ہمیشہ کوئی بھی چیز اگر اینٹی اسٹیٹ ہو یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ اس کے شاید بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور وہ فیکٹس کو اگنور کر دیتے ہیں. بیٹھے بھی کہاں ہوئے ہیں. ہاں جی، وہ بھی ساری ان کے پرسنل معاملات ہیں. لیکن میں بڑی عزت سے نورانی صاحب سے ایک سوال پوچھوں گا کہ سر یہ جو آپ ججمنٹ شیئر کر رہے ہیں، یہ اپر ٹریبیونل ہے امیگریشن اور اسائلم کا، اس کا این سی اے کی ججمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو ججمنٹ آپ کوٹ کر رہے ہیں، یہ اپیل کی تھی ملک ریاض اور علی ریاض نے، جو ان کے ویزا ریجیکٹ ہوا تھا یو کے کا، اور انہوں نے اپیل کی تھی کہ ہماری ریجیکشن نہ ہو، جو کہ سٹینڈ نہیں کی. 10 سال کے لیے دے آر بینڈ فرام انٹرنگ دی یو کے. اس کے اندر ان کی لا فرم نے، ان کے لائرز نے یہ کلیم کیا تھا، انہوں نے عدالت کو بتایا تھا کہ یہ پیسے ہمارے سپریم کورٹ میں گئے تھے. اس ایک پیراگراف کو جس کا این سی اے سے کوئی تعلق نہیں، اپر ٹریبیونل آف امیگریشن اینڈ اسائلم ہے، بلکہ وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں کہ میں تو جی اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں جس ججمنٹ کا نورانی صاحب حوالہ دے رہے ہیں. تو آئی واز ویری سرپرائز کہ جی سینئر جرنلسٹ یا ایون کچھ وکلا بھی اس بہکاوے میں آگے. لیکن انفارچونیٹلی مجھے یہ بڑا دکھ ہوتا ہے
کہ کبھی کبھی لالچ میں آ کے بھی لوگ بڑا کچھ کر لیتے ہیں، بعد میں پھر ریگریٹ کرتے ہیں. تو میں تو بس ان کو یہی کہوں گا کہ صرف فیکٹس پہ بات کریں، اور اگر کوئی باتیں ہیں تو یہ ساری عدالتوں میں بھی جائیں گے. یہ بتائیں کہ ایک بڑے ہی سینئر صحافی ہیں جاوید چودھری صاحب، کامران خان صاحب کے حوالے تو سب کو پتہ ہے. جاوید چودھری صاحب نے وہ کچھ ماہ پہلے کہا تھا جی کہ ملک ریاض صاحب نے ایک آڈیو ریکارڈ کروا دی ہے اور بڑا دھماکہ ہونے والا ہے. وہ آڈیو کتنے ہوئے؟ اور کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس بہتی گنگا میں تو صحافیوں نے بھی ہاتھ دھوئے ہیں؟ تو انویسٹیگیٹو اداروں کو نہیں چاہیے کہ سب نے ایک باری ذرا لحاظ بلا امتیاز اگر کرنا چاہتے ہیں احتساب، آپ کو یا مجھے تھریٹ مل جاتا ہے، اے مامے لگ دینے سسٹم دے کہ انہوں نے کوئی کچھ نہیں کہنا. جی یہ اب میں اس کے بارے میں کیا کہوں کہ یہ 2 اٹیمپٹ ہوئی ہیں نا آپ پہ. جی مطلب ایک انہوں نے ڈیتھ تھریٹ ہاں دیا جی تھا بڑا کلیئر، اور ہاں اس جی کے بعد میں تو کچھ دیر اپنے گھر میں بھی نہیں تھا، اپنے شہر میں بھی نہیں تھا، اور بڑے میں برے سرکمسٹانسز میں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. بٹ ایز فار ایز جاوید چودھری صاحب از کنسرنڈ تو وہ بہتر جانتے ہیں، مجھے اس آڈیو کا علم نہیں، لیکن میں اس پہ ایک انالیسس کر سکتا ہاں ہوں کہ انالیسز آپ کی رائے ضروری ہے جی نا. جی جی میں انالیسس یہ کر سکتا ہوں کہ ملک ریاض صاحب کے ابھی ٹویٹ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو جو الزامات نیب نے ان پہ لگائے ہیں کہ جی یہ انلیگلی ایکوائرڈ پراپرٹی ہے، اس حوالے سے تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیے. منی لانڈرنگ کے حوالے سے کوئی جواب نہیں دیے، القادر کی برائب کے حوالے سے کوئی جواب نہیں دیے. انہوں نے ایک جو لائن ہے نا پڑھنے والی، وہ کہتے ہیں کہ جی میرے سینے میں بڑے راز ہیں پچھلے 25-30 سال کے. یہ کر سکتا ہوں کہ ملک ریاض صاحب کے ابھی ٹویٹ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو جو الزامات نیب نے ان پہ لگائے ہیں کہ جی یہ انلیگلی ایکوائرڈ پراپرٹی ہے، اس حوالے سے تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیے. منی لانڈرنگ کے حوالے سے کوئی جواب نہیں دیے، القادر کی برائب کے حوالے سے کوئی جواب نہیں دیے. انہوں نے ایک جو لائن ہے نا پڑھنے والی، وہ کہتے ہیں کہ جی میرے سینے میں بڑے راز ہیں پچھلے 25-30 سال کے، اور وہ اگر میں بتا دوں تو شاید کوئی دھماکہ ہو جائے. تو میں آپ کے پلیٹ فارم سے بھی یہ ملک صاحب کو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ پلیز سر، the nation is begging you کہ آپ یہ نام بتائیں، ہمیں بھی پتہ لگے کہ کون چور، ڈاکو، لٹیرے، کرپٹ لوگ اس ملک کے اندر ہیں، سب کو ہم احتساب میں لائیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جن کے ہینڈز کلین ہوتے ہیں نا وہ اس سے کبھی نہیں ڈرتے. یعنی کوئلوں کی دلالی میں جنہوں نے ہاتھ کالے نہیں کیے وہ کیوں ڈریں؟ بالکل بالکل. تو اس وجہ سے اگر ملک ریاض صاحب کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آج کی سینیریو، آج کی ریاست کو یا آج کی اسٹیبلشمنٹ کو، حکومت کو یہ بلیک میل کر لیں گے، تو میرے خیال میں کہ یہ ملک صاحب شاید غلط کھیل گئے ہیں یہ ہینڈ. اب یہ بلیک میل ہونے والے نہیں ہیں. حمزہ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ آپ نے پریس کانفرنس کی، پورا اسٹیٹ چینل اور اس کے علاوہ پرائیویٹ میڈیا لوگوز آگے پر رکھے ہوئے ہیں، آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ایک وہ وقت ہے کہ آپ کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی. آج یہ کیا تبدیلی آئی ہے سسٹم میں؟ کیا ہوا ہے؟ ویسے پورا پاکستان حیران ہے کہ ہوا کیا ہے. جی بڑی ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ایک میری ایکسکلوسیو کورسپونڈنس ہے NCA کے ساتھ، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں. یہ میں نے کافی لوگوں کے ساتھ شیئر کی، آج میں اس کی اور ڈیٹیلز میں گیا ہوں، میں نے آئیڈینٹیفائی بھی کیا ہے کہ کون سا آفیشیل ہے. یہ میری کورسپونڈنس ہے، یہ NCA کے جواب بھی، یہ NCA کا جواب ہے. تو یہ بات جو اس وقت میڈیا میں کی جا رہی تھی کچھ حلقوں کے ذریعے کہ یہ تو جی سپریم کورٹ کے فائن میں جانا تھا اور اس کا تو ریاست پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ تو ایک پرائیویٹ سیٹلمنٹ تھی، یہ تو ایک سول میٹر تھا، اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں. تو اس امپریشن کو ریپیل کرنے کے لیے یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے اور میڈیا نے بھی اس کو اٹینشن دی ہے. میں خود ٹو بی آنسٹ آئی ایم اے بٹ سرپرائزڈ کہ میڈیا نے اس کو اٹھایا، کیونکہ اتنا ایک ڈر بیٹھا ہوا ہے ملک ریاض کا سسٹم کے اوپر، خاص طور پہ میڈیا کے اوپر، میڈیا مالکان کے اوپر، کہ جی ان کا نام نہیں چل سکتا. اس سے پہلے بھی میں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جب مجھے ڈیتھ تھریٹس آئے تھے، جب میں یونائٹڈ نیشنز تک یہ میٹر لے کے گیا تھا اور انہوں نے اس کو ٹیک اپ کیا تھا گورنمنٹ آف پاکستان سے. تب آپ یقین کریں کہ کسی بڑے چینل نے وہ 30 سیکنڈ کی بھی پریس کانفرنس نہیں چلائی، جبکہ ان کے سارے نمائندے وہاں پہ بیٹھے تھے، سب میرے بھائی ہیں، قابل احترام ہے، میری برادری کے ہیں. اور میں نے ان کو بولا تھا کہ سر آج میں یہاں بیٹھا ہوں، کل کو آپ بھی یہاں پہ ہو سکتے ہیں. آپ کو کیسا لگے گا کہ اگر آپ کے اوپر ایسی تھریٹس ہوں اور آپ کی برادری بھی آپ کے ساتھ نہ کھڑی ہو؟ تو میں ایک بڑے برے وقت سے گزرا ہوں. اور پھر میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، سب کو پروٹیکٹ کرے، کسی کے ساتھ کچھ انفیئر نہیں ہونا چاہیے. اور اب اگر میڈیا اس کو اٹینشن دے رہا ہے تو آئی ایم ویری ہیپی. تو یہ تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک ریاض جلد اپنے انجام کو پہنچے گا، یا جو دھمکی اس نے لگا دی ہے ٹویٹر کے ذریعے، بس ادارے ڈر جائیں گے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ گھبرا جائے گی اور ملک ریاض پھر دندلاتا پھرے گا؟ جی میری تو ایک پریڈکشن ہے آپ کے اس سوال کے حوالے سے، کہ میں یہ پریڈکٹ کرتا ہوں کہ سونر رادر دین لیٹر ملک ریاض صاحب ایکسٹراڈائٹ ہوں گے، پاکستان واپس لائے جائیں گے اور وہ
لا کے حوالے ہوں گے، جو بھی اگر وہ انوسنٹ ہوئے تو وہ بری ہو جائیں گے، اور اگر وہ گلٹی ہوئے تو ان کو سزا ہوگی. اور یہ میرے خیال میں ایک متھ بن جاتا ہے کہ ایک بندہ لارجر دین لائف ہو جاتا ہے، اتنا ڈالرز میں بلینئر ہے، بڑے پیسے ہیں، سب لوگ اس کی جیبوں میں ہیں. بٹ سر رومن امپائر بھی ایک دن گرا تھا، وہ ملک ریاض سے کئی ملینز آف ٹائمز بڑا تھا. تو ہر عروج کو زوال آتے ہیں، اور یہ ایک نیچرل آرڈر آف تھنگز ہے. تو اگر ہم فلسفی اور نیچر میں جائیں، اگر میں اس سے مطالعہ کروں، تو مجھے تو ملک ریاض صاحب کا فیوچر اتنا اچھا نہیں لگ رہا. اچھا نہیں لگ رہا. لاسٹ میں بتائیں کہ یہ کچھ اپنے مس یوز آف اتھارٹی یہ 190 ملین پاؤنڈ میں کیا گیا عمران خان کی جانب سے اور کابینہ کی جانب سے، یا جس طرح کہتے ہیں جی کہ ہمیں تو اس لیے سزا دی جا رہی ہے کہ ہم تو ایک اچھی نیک مقصد کے لیے یونیورسٹی بنانا چاہتے تھے؟ دیکھیں یہ سب سے پہلے تو نیک مقصد کے لیے صرف ایک ہی نیک آدمی ہے ملک ریاض صاحب، اور دوسرے نیک آدمی ہے عمران خان صاحب جو بھلا کرنا چاہتے ہیں اور اسی وقت پہ کرنا چاہتے ہیں. اور میرے خیال میں ان دونوں کے علاوہ اس ملک میں کوئی نیک اس طرح شاید نہ ہو. لیکن ایز فار ایز دا کیبنٹ واز کنسرن، میرے خیال میں جس طریقے سے سیکریسی رکھی گئی، جس طریقے سے کنسیلڈ ڈاکیومنٹ کے ذریعے کیبنٹ اپروول لیا گیا، تو اس سے بہت شک پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں چیز وہی چھپائی جاتی ہے جس میں کوئی دو نمبری ہو، جس کے اندر کوئی چوری ہو، کوئی کرپشن ہو. جو چیز ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، میں آپ سے کھل کے آن کیمرہ بات کروں، ابھی میں آپ کو کہوں کہ جی ایک سیکنڈ میرے ساتھ سائڈ پہ آئیں، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، پھر جو ارد گرد لوگ دیکھ رہے ہوں گے وہ شاید بولیں کہ جی یہ تو کوئی چکر لگ رہا ہے. تو جو کھلی بات ہوتی ہے، جو سچی بات ہوتی ہے، اس کو تو کبھی ملک چھپانے کی ریاض ضرورت کو نہیں. بچانے کے لیے کہاں سے آپ سمجھتے ہیں کہ اتھوں جو ہے نا سوراخ ہے وہ بند کرنے کی ضرورت ہے اگر تو ملک نے آگے جانا ہے؟ جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا بھی ایک کلپ جو اسٹیٹمنٹ وائرل ہو رہی ہے، اسپیکٹرم کو توڑنے کی ضرورت ہے آگے بڑھنے کی، وہ کہاں ہے، کہاں ہے وہ سوراخ؟ آپ تو بھگت رہی ہیں نا، وہ سوراخ کے بارے میں لاسٹ میں بتائیں کہ کون کون سے سوراخ بند کرنے کی ضرورت ہے. جی دیکھیں بالکل، یہ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے ایک بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دی جس کو میرے خیال میں ہمیں بڑی گہری طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ جو انلیگل اسپیکٹرم ہے وہ ہی پاکستان کے اندر یہ انتشار اور یہ کرپشن اور اس طرح کی چیزوں کو فروغ دینا چاہتا ہے. لیکن جو ایک چیز نظر آئی ایک سلور لائننگ ہے، اینڈ اٹ ریمینس ٹو بی سین. لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جو اس وقت جو ادارے ہیں وہ بڑے کیٹیگوریکل ہیں کہ جو بھی ہوگا چاہے وہ جتنا بھی پاورفل ہو، لا ول بی سپریم، لا ول ٹیک اپنی احتساب اپنا جنیاں کھادیاں گاجراں ٹیڈوں نہ دے پیے. ہاں جی بالکل. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح جی ہمت طاقت دے سچ بولنے کی. حمزہ جیسے آپ یہ کہہ لیں کہ نوجوان ہیں جو سچ بولتے ہیں، تو ایسے نوجوانوں کی سسٹم کو بھی قدر کرنی چاہیے اور پاکستان کی عوام کو بھی قدر کرنی چاہیے. اور جب کوئی کلمہ حق بلند کرتا ہے تو ان کا ساتھ دینا چاہیے، ٹرولنگ نہیں کرنی چاہیے. ملک ریاض سسٹم سے بالا تر خود کو سمجھ رہا تھا، اور ہم تو میڈیا میں ہم نے یہ دیکھا کہ نام نہیں لیا جاتا تھا. کچھ ایسی پریس کانفرنسیں تھیں کہ موجودہ کابینہ جو ہے اور اس سے پچھلی کابینہ بھی نام نہیں لیا کرتی تھی، ہم پھر بھی بول دیا کرتے تھے، نام لیتے تھے. تو آج چلے نام تو آیا ہے، اللہ کرے یہ احتساب کا عمل جلد مکمل ہو اور ایک روشن خوشحال پاکستان کی جو بنیاد موجودہ سسٹم نے، اسٹیبلشمنٹ نے خواب دیکھے ہوئے ہیں، وہ شرمندہ تعبیر ہو.